ڈاکٹر صاحب اب آئیے جو بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ اب بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی ذمہ داری کو اون کرنا، اور ذمہ داری بھی وہ جو مطلب امام علی مقام امام علیہ السلام کی جو عطا کردہ ذمہ داری ہو. مطلب سفیر امام ہونا یہ ٹائٹل چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے جو کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو عطا ہوا. بنو ہاشم میں سفیر امام جو ہیں وہ شہید ہیں کہ جن سے یوں کہیے کہ شہادت کی کتاب کا پہلا پنہ کھلتا ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دین میں استقامت کا نشان ہے، اور زوال کے اندر، ابتلاء کے اندر اور فتنے کے زمانے کے اندر دین پر استقامت کس طرح دکھانی ہے اور دین کی اقدار کو پریزرو کس طرح رکھنا ہے، یہ اسوہ کامل ہمیں ملتا ہے جو اصحاب حسین ہیں، جو ارباب کربلا ہیں. جنید صاحب جب ہم مسلم بن عقیل کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی ذکر بھی ہوا تو یہ اس کا شجرہ بہت اوپر تک چلا جاتا ہے. جس وقت کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ آفر کرتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں، تو اس وقت سیدنا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھتیجے ان کی اس بات پہ غور کر لو. تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج لا کے رکھ دیں، میں اپنے راستے سے نہ ہٹوں گا تا وقت کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں یا اپنی جان سے چلا جاؤں. بالکل. حضرت ابو طالب نے فرمایا پھر ٹھیک ہے بھتیجے، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. جس وقت یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد حالات بدلے اور دین کی اقدار کو خطرات درپیش ہوئے، امام پاک نے ایک سٹینڈ لیا، اور درمیان میں کوفہ والے جب آئے، کوفہ جانے کا فیصلہ کیا. پتہ تھا آگے کیا ہونا ہے. اب دیکھیں بنو ہاشم اور مسلم بن عقیل کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے مشورہ کیا، اکابرین نے آپ کو مشورہ دیا آپ مکہ میں رہیں، یہاں اپنی خلافت کی مہم چلائیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نے جانا ہے. بنو ہاشم تھے جنہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں. یہاں بھی امام پاک نے وہی فرمایا کہ میں نے اب عزم کر لیا ہے، یعنی جان جاتی ہے تو جائے. جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جواب دیا تھا، وہی یزید کے اقتدار کے سامنے موقف تھا امام حسین کا. اللہ اکبر. اور جس طرح سیدنا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے کفار مکہ کے سامنے، بنو ہاشم کھڑے ہو گئے یزید کے مظالم کے سامنے امام پاک کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ تصور کریں اس اسوہ کا تسلسل کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. کیا اچھا ربط قائم کر رہے ہیں آپ، کیا اسوہ ہے. اور پھر جس وقت کوفہ والوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے، مجھے بتائیں کیا وہ خطوط واحد معلومات تھی امام پاک کے پاس اہل کوفہ کی؟ نہ. دیکھیں آپ نے خلافت کا پورا زمانہ دیکھا سیدنا علی مرتضیٰ کا، بالکل ٹھیک، امام حسن کے سارے حالات کا آپ حصہ تھے. بالکل ٹھیک. آپ کوفہ کے ایک ایک شخص، کوفہ کے اکابرین، کوفہ کے سرداروں کے ایک ایک شخص کی نفسیات سے آگاہ، جی منٹل اپروچ جانتے تھے، آپ کو پتا تھا. بالکل. لیکن جس وقت ان کی طرف سے دعوت آ گئی، اب آپ نے فرمایا اس پہ لبیک ہے کہ ان کے پاس جانا میری دینی ذمہ داری بن. بلکہ بابا جان کے ساتھ جو ان کی بے وفائیاں تھیں وہ بھی آپ کے سب کچھ وہی میں عرض کر رہا ہوں، پوری خلافت کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ ساتھ تھے. اب آپ نے کیا کیا، پتہ تھا وہاں کیا ہونا ہے. اس شخصیت کو بھیجنا درکار تھا جو استقامت کا کوہ گراں ہوتی. اللہ. وہاں جا کے کوئی بھی حالات ہوں وہ ڈگمگائے نہ، تنہا. اب آپ نے اس کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا. اور ساتھ جو خط بھیجا اس میں لکھا میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، اللہ، میرا چچا زاد ہے، اور میرے اصحاب میں سے، میرے اہل بیت میں سے میرا قابل اعتماد فرد ہے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا ان کے اوپر ٹرسٹ تھا امام پاک کا. اللہ. کہ کچھ بھی ہو گیا، جو میرا میسج ہے، جو میری آئیڈینٹی ہے، جو میرا مشن ہے، اس سے اس نے متزلزل نہیں ہونا. اللہ. اب جب امام پاک پہنچے وہاں پہ تو لوگوں نے آ کے بیعت کرنا شروع کیا. آپ مختار بن ابھی عبید اللہ ثقفی کے یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور 10,000 سے لے کے 30,000 تک افراد ہسٹری میں بتاتی ہے جنہوں نے بیعت کر لی. بالکل ٹھیک. اچھا نعمان بن بشیر جو تھے وہ گورنر صحابی رسول جی، اور ان کے دل میں اہل بیت کی بڑی عزت تھی جی، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. حتیٰ کہ یزید کے کارندے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا یا تو آپ کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں، آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. جی. انہوں نے فرمایا میں ایسا کوئی سٹیپ نہیں لوں گا جس سے مجھے آخرت میں شرمندگی. اللہ. ان لوگوں نے یزید کو خط لکھا گورنر صاحب تو خاموش بیٹھے ہیں، آپ ہی کچھ کریں. اب ابن زیاد کی انٹری ہوئی، اس کی نامزدگی بطور گورنر ہوئی، اور جب وہ آیا آتی اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور اقتدار سنبھالا. اب حالات بدل گئے. جب حالات بدلے تو اب جس طرح سے اس نے لوگوں کو تھریٹ کیا
جو آج کے زمانے کے اگر لفظ میں استعمال کروں کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی جو اختیار کی بالکل ٹھیک، تو اس نے پورے اہل کوفہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، وفاداریاں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، بالکل صحیح۔ اب امام پاک نے ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر بدلنا شروع کیا۔ ہانی ابن عروہ کے گھر آپ گئے، 80-90 سال کی شخصیت، ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، تشدد حتیٰ کہ ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ بلکہ وہ دیکھیں نا 30,000 کی جو اسٹرینتھ آپ بتا رہے ہیں وہ رہ کے پھر 12 لوگ رہ گئے تھے، آخر میں تو شام کے وقت کچھ بھی نہیں تھا، ہاں کچھ بھی نہیں، تنہا تھے، سب پیچھے اور آپ تنہا پھر رہے تھے بالکل ٹھیک کوفہ کی گلیوں کے اندر۔ اب آپ دیکھیں ذرا تصور کریں ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی آپ کی استقامت میں لرزش نہیں آئی، یہ امام پاک کا انتخاب تھا، اور اس وقت بھی امام پاک کی فکر تھی، امام پاک کی فکر تھی کہ کسی طرح سے ہمیں میسج بھیجا کہ آپ نہ آئیں، کوفہ کا ماحول بدل چکا ہے، حتیٰ کہ آپ گرفتار ہوئے اور پھر آپ کو قصر عمارت پر سے گرا دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ پورا ایک جو تسلسل ہے امام حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کا جو نیر صاحب ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو سر فہرست چیز ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کی استقامت ہے، جس کے اوپر آپ نے اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے شہزادے سب کچھ قربان کر دیا۔